آپ مجھے تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو عوام ہے وہ آلٹو کی جو بلڈ کوالٹی سے مطمئن نہیں ہے. اب سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایک ڈبہ سا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مڈل کلاس کے اپروچ سے تو ڈیفینیٹلی گاڑی لینا کافی مشکل. بیسکلی ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. اگر 3 سال پہلے کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو گاڑی کی قیمت ڈیفینیٹلی وہی ہے، لیکن جو ہماری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. 10 لاکھ کے بجٹ میں آپ کو ایک ڈگی والی گاڑی، پریزنٹیبل گاڑی مل رہی ہے تو لوگ لے لیتے ہیں. 76 سال میں کوئی بھی وزیر اعظم ہے اس نے 5 سال پورے نہیں کیے. تو اس میں یہ تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک دوسری اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے بیسکلی وجہ ہم سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، الیکٹڈ بن کے نہیں آئے. بالکل. اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم الیکٹڈ ہیں، عوام کی پاور پہ آئیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے تو ہم 5 سال پورا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان عاشر عباسی. ناظرین، مہنگائی کے بعد ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیزیں ہوں، کپڑے ہوں یا گھریلو استعمال کی کوئی بھی چیز ہو. لیکن کیا مہنگائی کے بعد کیا گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا ایک مڈل کلاس جو بندہ تھا اس کی پہنچ سے گاڑی دور ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا جو ڈیوٹی لگنے کے بعد 400% جو ڈیوٹی لگائی تھی امپورٹ پہ، کیا اس کے بعد جو کار شو روم ہے، کار شو روم کے جو مالک ہیں ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور دوسرا، جو ایک جاپانی گاڑی ہوتی تھی جو کہ جس کو بہت بارے میں جو مل جاتی تھی ایک مڈل کلاس بندے کو، جس کی قیمت آج سے تقریباً 2016 15 16 17 میں جو بہت ہی کم قیمت ہوتی تھی، جو 15 سے 16 لاکھ کی رینج میں آپ کو بہت اچھی گاڑی مل جاتی تھی، کیا آج کی بنسبت کرنسی ڈی ویلیو ہونے کے بعد اس کی قیمت میں کیا فرق پڑا ہے؟ کیا مڈل کلاس عوام سے جو گاڑی کی ہے وہ اس کی سہولت چھین لی گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں. ناظرین، یہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کیا ایک ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنی گاڑی خریدے، لیکن کیا ایک مڈل کلاس بندہ جس کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تھوڑے سے پیسے دے کے گاڑی خرید سکے، کیا مڈل کلاس بندے کے پاس سے جو گاڑی تھی وہ اس کے پہنچ سے دور ہو گئی ہے یا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. جی مڈل کلاس کے اپروچ سے تو ڈیفینیٹلی گاڑی لینا کافی مشکل ہو گیا ہے. پاکستان میں جو بیسک ویریئنٹ اگر لینے جا رہا ہے بندہ، وہ سٹارٹ ہوتا ہے 22.5 لاکھ روپے سے، آلٹو وی ایکس، جس میں ایون آپ کو اے سی بھی نہیں ملے گا، اور ایک سوٹیبل اے سی اور فیملی کار رہنا چاہیے جس کو کہتے ہیں آلٹو وی ایکس آر. اس کی قیمت ہے تقریباً 26 لاکھ روپے. گاڑی کی انوائس ہے. تو ایک کیا مڈل کلاس بندہ کیا گاڑی لے گا اور کیا چلائے گا ان پیسوں میں؟ بیسک ویریئنٹ اگر آپ کو 26 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو مڈل کلاس کے ڈیفینیٹلی اس کے اپروچ سے باہر ہے وہ گاڑی. آپ مجھے تھوڑا سا یہ وضاحت کر دیں کہ جو مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو عوام ہے وہ آلٹو کی جو بلڈ کوالٹی سے مطمئن نہیں ہے. اب سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ایک ڈبہ سا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ایک رول فالو کیا جاتا ہے. یہاں پہ انسان کی قیمت نہیں ہے، بیسکلی چیز کی قیمت ہے. جو میں آپ کو آلٹو وی ایکس بتا رہا ہوں، اس کا جو ویریئنٹ ہے جو 22.5 لاکھ روپے کی لے گا بندہ، اس میں اے سی بھی نہیں ہے، ایئر بیگز بھی نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو ان گاڑیوں کو چیک کرتی ہے، اس کی بلڈ کوالٹی چیک کرتی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور وہ مسئلہ بھی یہاں پہ ہے، گاڑیوں میں بھی وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے، اور لوگ مجبور ہیں، ڈیفینیٹلی مجبور ہیں، خوشی سے نہیں لے رہے. اس کی بلڈ کوالٹی کے اوپر وہ مطمئن نہیں ہے اس گاڑی کے اوپر. چیز تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح مطلب آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کا معاوضہ کریں ہم تو کمپیئر کریں تو جو ہوتی تھی جاپانی گاڑیاں جو ہوتی تھی، جس طرح ویگنار ہوگی، آپ کے پاس اسٹنگری ہوگی، وہ آرام سکون سے مطلب 13 سے 15 لاکھ کے بیچ میں آ جاتی تھی. نہیں تو ان کے بارے میں ان کا کیا ریٹ چل رہا ہے آج کل؟ وہ گاڑی بیسکلی ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے. اگر 3 سال پہلے کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو گاڑی کی قیمت ڈیفینیٹلی وہی ہے، لیکن جو ہماری کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے. 3-4 سال پہلے چلے جائیں، اگر ڈالر 100-150 کا تھا تو وہی ڈالر آج 300 کا، پاکستانی روپی کے اگینسٹ ڈالر 300 روپے کا ہو گیا. 13 لاکھ والی گاڑی آٹومیٹیکلی جمپ کر کے وہ 26 لاکھ روپے کی ہوگی. اس وجہ سے آپ کو فلیکچویشن جو نظر آ رہی ہے گاڑی کے مہنگائی میں، اس کے مین ریزن یہی ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. تو یہ جو جاپانی گاڑیوں پہ جو امپورٹ لگتی تھی، امپورٹ جو تھی پہلے وہ تقریباً حکومت نے 400% کر دی تھی، تو ابھی تھوڑی سی کم کی ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں.
یہ کم ڈیفینیٹلی ہوئی ہے، 200 پہ سنا آئی ہے، لیکن کم کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، امپورٹ بند ہے ہمارے جو پاکستان ابھی جو بھی ہوا ہے، انہوں نے ایف بی آر نے بھی ایک شو کیا تھا، نوٹس میں کہا تھا یہ امپورٹ بالکل بند ہے، کیونکہ ہماری جو ڈالر کو ہے باہر ملک میں نہیں جانا چاہ رہے، تو وہ 200 کر دیں، 100 کر دیں، بے شک 0 کر دیں، لیکن آپ ایک گاڑی لے ہی نہیں سکتے، تو وہ امپورٹ بے شک وہ کم کریں زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک مڈل کلاس بندے کی خواہش ہوتی تھی جو پاکستان کی ایک گاڑی ہے جس کو باس کہا جاتا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، مہران جس کو کہتے ہیں، تو وہ گاڑی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی اب مطلب جو تھی آج سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے 6 یا 7 لاکھ روپے کی مل جاتی تھی، لیکن آج ہی 2016 ماڈل 2017 ماڈل کی جو قیمت ہے وہ 12 سے 13 لاکھ روپے ہے۔ اس بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ جی، وہ میں جیسے آپ کو پہلے ذکر کیا، وہ کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے ریٹ اوپر چلا گیا ہے، اب 15-16 ماڈل گاڑی اچھی جو ہے وہ آپ کو 10 لاکھ سے اوپر ملے گی، تو اس وجہ سے آپ جو 7 لاکھ کی اب رینج میں کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو تقریباً 7-8 ماڈل گاڑی مل رہی ہے جی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو ایک مڈل کلاس بندہ ہے، اگر وہ آپ کو مطلب 10-12 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے، تو ان پیسوں میں اس کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ ہم تو ڈیلر ہیں، ہم اس کو ڈیفینیٹلی آپشن دیں گے، آپ کو گورنمنٹ ریلیف دے نہ دے، لیکن آپ کو 10 لاکھ میں کافی آپشن دے دیتے ہیں، ہم بلینو دے دیتے ہیں آپ کو، ڈاؤن ماڈل سی ٹی ہے وہ آپ دے دیتے ہیں آپ کو، میران ہے، اور بھی کافی گاڑیاں اگر لینا چاہیں تو کوئی مسئلہ مطلب نہیں یہ آپ مطلب یورو میں آتی ہے مہران کی، اگر آپ بات کریں یورو میں آتی ہے، اور جس طرح مہران کی جو ہے وہ ری سیل بھی اچھی ہے، جی ایسے ہی تو بیلینو کی تھوڑی سی مطلب جہاں تک مجھے نالج ہے تو اس کی ری سیل ویلیو نہیں ہے اتنی، تو اس بارے میں بتا دیں کہ پھر بندہ جو ہے اگر وہ سیل کرنا چاہے تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، ری سیل ڈیفینیٹلی میران کی زیادہ ہے، اور اس کی صرف مین وجہ جو ہے وہ فیول کنزمپشن ہے، 300 روپے لیٹر ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے پیٹرول آلریڈی کافی مہنگا ہو گیا ہے، صرف فیول کنزمپشن کی وجہ سے لوگ ایک جو میران ہے یہ بھی مطلب خوشی سے نہیں لے رہے، مجبوری ہے، فیول کنزمپشن کی وجہ سے لے رہے ہیں۔ بیلینو کی بھی ری سیل جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بری نہیں ہے، لیکن ری سیل ہو جاتی ہے، ایک 10 لاکھ کے بجٹ میں آپ کو ایک ڈگی والی گاڑی، پریزنٹیبل گاڑی مل رہی ہے تو لوگ لے لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ گاڑی بھی بک جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا جی۔ تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 2016 یا 15 کی بات ہے، جو آج کل ہونڈا سیوک آر ایس ٹربو اور ٹویوٹا گرینڈی جو تھی وہ 25 یا 24 لاکھ روپے کے درمیان لانچ ہوئی تھی، اور ابھی جو اس کی قیمت ہے وہ پہنچ گئی ہے نانا کرتے بھی 60 سے 70 لاکھ، اور جو آج کی 2023 ماڈل جو سیوک آر ایس ٹربو ہے وہ 1 کروڑ 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی بالکل ایسے ہی لانچ ہوئی تھی، تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ ہوئی تھی گاڑی، لیکن آلریڈی جو میں نے آپ کو مینشن کیا نا، وہ مین ریزن ہی ہماری کرنسی ڈی ویلیو کی وجہ سے ہے۔ تو اس کو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا حل ہے آنے والے وقتوں میں؟ جو آپ کا کاروبار ہے متاثر ہوا ہے، اور اگر متاثر ہوا ہے تو اس کا کیا حل ہے، کس طرح ٹھیک ہوگا؟ متاثر تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے کہ مہنگائی ہے، گاڑی مہنگی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہے، پیٹرول مہنگا ہے، اور لوگوں کے پاس سیونگ نہیں ہے، پہلے لوگ سیونگ کرتے تھے، اپنی پے میں سے سیونگ کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا سیو کر کے وہ گاڑی آگے لے لیتے ہیں ہم سے، لیکن اب ڈیفینیٹلی سیونگ نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ حل تو یہی ہے بھائی جان، اگر گورنمنٹ تھوڑا سا سیریس ہو عوام کے بارے میں، جو لیجسلیشن کر رہی ہے وہ اپنے مفاد کے بارے میں کر رہی ہے، لیکن ان کی پریورٹی اگر عوام ہو، عوام کے مسائل حل کرے، فارن ریمیٹنس ہو، ہمارا کرنسی تگڑا ہو، تو اس وقت جا کے مطلب مسئلہ حل ہو گئی ہے، تو سب کا یہ ایک ہی ایشو ہے نا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے پاکستانی سیاست میں جو مطلب حل ٹھیک کر سکے اس چیز کو؟ یہ تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے جی، یہ تو سب کی اپنی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنی اپنی پسند ہے، لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ، کیونکہ آلریڈی آپ کو کون سے بندے کو پسند کریں گے جی، سب نے اپنی ٹینیور پورا کیے، ہم سے کسی سے امید نہیں لگا سکتے فی الحال۔ لیکن ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ ہے، 76 سال میں کوئی بھی وزیر اعظم ہے اس نے 5 سال پورے نہیں کیے، تو اس میں یہ تو ڈیفینیٹلی اس کی ایک اس دوسری کے رائے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے بیسیکلی بھائی جان، ہم سلیکٹڈ بن کے آتے ہیں، الیکٹڈ بن کے نہیں ہیں۔ بالکل اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم الیکٹڈ ہیں، عوام کی پاور پہ آئیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم 5 سال پورا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جس کو پتہ ہے کہ یار ہمیں سلیکٹ کیا گیا ہے، انہیں کی مرضی سے آنا جانا ہم نے کرنا ہے، تو پھر ٹائم تو پورا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔